الرحمن علم القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں بندہ ناچیز شاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرن قرآن ود ہارٹ. میرے دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کو سیکھنے کا آسان طریقہ. آج ہمارا 7واں سبق ہے. اس سے پہلے ہمارے 6 سبق ہو چکے ہیں. اس سبق میں ہم سیکھیں گے تنوین کیا ہوتا ہے اور تنوین کو کیسے پڑھا جاتا ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا 7واں سبق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں. اگر کسی بھی حرف کے اوپر 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائیں گے تو ہم اسے منون کہیں گے. جیسے حمزہ 2 زبر ان تو حمزہ کیا ہوا؟ منون. تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے. جیسے حمزہ 2 زبر ان یہ ہو گیا تنوین، اور نون ساکن والا حمزہ زبر نون ان. حمزہ 2 زیر ان تنوین والا اور نون ساکن والا حمزہ زیر نون ان. حمزہ 2 پیش ان 2 پیش کی تنوین والا اور حمزہ پیش نون ان. ان کی آواز ایک جیسی ہی ہے تو اس وجہ سے اس کو نون ساکن بھی کہا جاتا ہے. تنوین کے ہجے اس طرح کریں: میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، 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 من. زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے. ہجے کرتے وقت اس کا نام نہیں لینا. اب کس طرح ہم نے ہجے کرنے ہیں تو یہ آگے بھی جا کے میں بتاؤں گا. اس کے 2 طریقے ہیں. اس 2 طریقوں میں سے جو بھی طریقہ ہم پڑھ لیں تو وہ ٹھیک ہوتا ہے. وہ انشاءاللہ اگلے اسباق میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہجے کرنے کے 2 طریقے کیسے ہیں اور ان میں سے جو بہتر ہے وہ کون سا طریقہ ہے. تو آج کا یہ سبق شروع کرتے ہیں. تا 2 زبر تن، تا 2 زیر تین، تا 2 پیش تن، 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 تن. ہم ایسے ہی روان کے ساتھ پڑھتے جائیں گے. تا 2 زبر طن، تا 2 زیر طن، تا 2 پیش طن. زا 2 زبر زن، زا 2 زیر زن، زا 2 پیش زن. زال 2 زبر زن، الف پڑھا ہے ساتھ میں الف نہیں پڑھنا. زال 2 زیر زن، زال 2 پیش زن. زا 2 زبر زن، زا 2 زیر زن، زا 2 پیش زن. ضا 2 زبر ضن، ضا 2 زیر ضن، ضا 2 پیش ضن. سا 2 زبر سن، سا 2 زیر سن، سا 2 پیش سن. سین 2 زبر سن، سین 2 زیر سن، سین 2 پیش سن. کچھ الفاظ آگے پڑھ لیتے ہیں. قاف 2 زبر قن، قاف 2 زیر قن، قاف 2 پیش قن. ہا 2 زبر ہن، ہا 2 زیر ہن، ہا 2 پیش ہن. ہا 2 زبر ہن، ہا 2 زیر ہن، ہا 2 پیش ہن. حمزہ 2 زبر ان، حمزہ 2 زیر ان، حمزہ 2 پیش ان. عین 2 زبر عن، عین 2 زیر عن، عین 2 پیش عن. دال 2 زبر دن، دال 2 زیر دن، دال 2 پیش دن. خا 2 زبر خن، خا 2 زیر خن، خا 2 پیش خن. غین 2 زبر غن، غین 2 زیر غن، غین 2 پیش غن. اس طرح آگے بھی کچھ الفاظ. با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش
بن، میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، وا دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نون، را دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو پیش رن، جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن۔ اس طرح سارے الفاظ اسی طرح پڑھنے ہیں۔ شین دو زبر شن، شین دو زیر شن، شین دو پیش شن، یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش ین۔ تو سمجھ یہ آئی کہ دو زبر دو زیر دو پیش، ان کے اوپر غنہ کیا جاتا ہے، تنوین ہوتی ہے، نون ساکن بھی ہو تو غنہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ غنے کا مطلب ہے، مخارج ہے ناک کا بانسا، کہ اس کی آواز جو ہے وہ ناک سے ادا ہوگی، ناک سے نکلے گی۔ تو آگے بھی انشاءاللہ جا کے پڑھیں گے کہ غنہ کہاں پہ ہوتا ہے اور کہاں پہ نہیں ہوتا۔ امید ہے آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔